فرشتے مسکراتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ والو جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو، اس کا ایک بیٹا جناب انگلینڈ میں ہوتا ہے، اس کی اولاد باہر کے ملک گئی ہے، بڑی دولت کمائی ہے، کوٹھیاں بنائی ہیں، کاروبار بنائے ہیں، سب کچھ بنا کے اولاد کے لیے. تو فرشتے مسکراتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ اس نے بنایا کمایا وہ اس کا نہیں ہے، وہ تو اس کی اولاد کا ہے. جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے وہ تو گھر والوں نے کپڑے بھی اس کے اتار لیے، اس کے کپڑے بھی اتار لیے، جیب بھی خالی کر لی، جوتا بھی اس کا اتار، ہر چیز ادنا سے ادنا چیز اس کی وہ بھی اتار لیے. وہ جو کچھ بنایا کمایا وہ تو اس کا نہیں ہے، وہ تو اس کی اولاد کا ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ دیکھو جہاں جا رہا ہے اس کے لیے کیا کمایا کیا بنایا، اس کے لیے کیا بنایا کیا. آج ہم اس لیے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کہ سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا بنانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے. اور جب مریں گے تو فرشتے کہیں گے کہ جو کمایا بنایا وہ تو پیچھے چھوڑ آیا ہے، وہ تو دیکھو بیٹے گھر میں لڑ رہے ہیں، مقدمے کر رہے ہیں مکان جائیداد کے لیے، وراثت میں جھگڑے ہو رہے ہیں. فرشتے مسکرا کے کہتے ہیں جس جگہ جا رہا ہے نا مکان میں، جس آخرت کی جگہ، اس کے لیے کیا بنایا کمایا. جس نے کمایا بنایا ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بھائی اس نے نمازیں پڑھی 5 وقتہ، کبھی مسجد سے غیر حاضر نہیں ہوا، جمعے میں کبھی غیر حاضری نہیں کی، نمازیں اس کی پوری ہیں، حقوق العباد حقوق اللہ میں بڑا خیال رکھتا تھا، ذمہ داری نبھاتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کیا ہوا ہے. اس کے نامہ اعمال میں تو بہت نیکیاں ہیں، اچھے عمل ہیں. فرشتے اس کے لیے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں. اب جس جہان میں جانا ہے وہاں کے لیے کچھ نہیں، اور جہاں سے چلے جانا ہے وہاں کے لیے سب کچھ. اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا کے گھر کو سجانے کے لیے جتنی ہم محنت کرتے ہیں نا، اس سے چوتھا حصہ محنت اس جہان کے لیے کریں جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے تو ہر شخص دنیا سے کامیاب ہو جائے. اس گھر میں رہنے کے لیے جناب بجلی ہے، قالین ہو گھر میں، اچھا مکان ہو، پتھر ہو، ٹائلیں لگی ہو، رہنے کے لیے اچھے بستر ہو، اچھا کپڑا ہو پہننے کے لیے، کھانے کے لیے اچھا ملے، برتن اچھے، یہ جان کی ضرورت ہے. اس جہان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قبر بھی ایک گھر ہے ہمارا جہاں ہم نے رہنا جا رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا تم اپنی قبر کو یاد کرو یا نہ کرو، ہر شخص کی قبر اس کو ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے. وہ گھر جس میں جا کے رہنا ہے وہ 5 مرتبہ ہمیں یاد کرے، ہم نے اس کو کتنی مرتبہ یاد کیا. لیکن یاد رکھو یہاں مہمان آتا ہے، اچھے بستر بچھاتے ہو، قالین بچھاؤ، اچھا انتظام کرو. آدمی آئے مہمان رشتہ لینے کے لیے تو کم سے کم یہ تو دیکھے بھائی اس کا مکان بہت اچھا ہے، اولاد اس کی اچھی ہے، اس کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی. اور یہ کوئی بری بات نہیں، کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ دنیا میں بنا کے جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. یہ ضروری ہے. لیکن اس کے لیے اتنی کوشش و محنت، اور جہاں جا کے ہم فیہا خالدون، اور جس جہان میں ہمیشہ رہنا اس کے لیے کوئی محنت ہی نہیں ہے. دن میں 24 گھنٹے ہیں تو سارے کا سارا وقت دنیا کمانے میں ہے، دین کمانے کے لیے 10 منٹ نماز کے لیے ہمارے پاس نہیں. دین کمانے کے لیے کتنی محنت کی ہے یہ ہمیں سوچنا ہے. اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کامیاب کون شخص ہے جو دنیا سے جائے، اس کا وہ جہان اچھا ہو جہاں گاؤں سے اٹھا کر کپڑے بھی اتار کر اس گڑھا کھود کر وہاں میں چھوڑ آئیں گے سب. قبرستان جہاں ہم دفن کریں گے، اس قبر کے اندر جو رہنا ہے وہاں کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو پانی بھی چاہیے، بستر بھی چاہیے، چارپائی بھی چاہیے، رات کو روشنی بھی گھر میں چاہیے. امام یافعی فرماتے ہیں میں قبر کی روشنی کی تلاش میں نکلا
तिलावत कुरान, फरमाया मैंने कब्र की रोशनी को कुरान की तिलावत में पाया। कब्र पे मोमबत्तियां और लाइटें लगाने की जरूरत नहीं, फरमाया कब्र की रोशनी अल्लाह की कुरान की तिलावत है। तिलावत जो शख्स करता है उसकी कब्र में लाइटें लग जाती हैं, अल्लाह रोशन करता है, बराबर फरमाता है उसका। जैसे अकेला आदमी घबराता है ना, घर में घबराता है अकेला, कहता है खौफ आता है तनाई। इमाम याफी फरमाते हैं मैंने कब्र की तन्हाई का बोनस तलाश किया कि जिससे कब्र में दिल लगा रहे। फरमाते हैं मैंने उसको फवजत तो फिस्सलात फिल्लैल, मैंने रात की खलवत में नमाज पढ़ने को कुरान पाक की तिलावत को रोशनी कब्र की पाया, और रात की खलवत में अल्लाह की इबादत और नमाज में कब्र की मोनस को पाया कि जिससे कब्र के अंदर वहशत और खौफ नहीं होगा। नमाज पढ़ने से कब्र का खौफ वहशत दूर, कुरान की तिलावत करने से कब्र की रोशनी। और कब्र की अजाब से बचने के लिए फरमाया सदका और खैरात, ज़कात, खैरात और सदका, ये देने से कब्र के मुसीबतें दुनिया की भी टल जाती हैं। सदका देने से बलाएं रद्द होती हैं, टलती हैं। आसमानी ज़मीनी आफातों बलियात से सदका और खैरात इंसान को बचाता है, कब्र की अजाब को दूर करता है। इसलिए सहाबाए किराम अपने फौत होने वालों के लिए सदका और खैरात किया करते थे। सदका और खैरात ये वो नेकियां हैं जिससे कब्र भी रोशन होगी, और जिस जहान में जाके हमेशा रहना वहां के लिए कुछ कमा ले और बना ले। आओ अब कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह का कुरान हमारी रहनुमाई करता है कि कामयाबी किसके हिस्से में आएगी। अल्लाह पाक ने फरमाया कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला, मैं ताकीक कामयाब हो गया वो शख्स, मुराद को पहुंचा वो शख्स। कौन? मन तज़क्का, जिसने अपने आप को सुथरा किया, जिसने अपने आप को पाक किया, अपने अंदर से भी अपने बाहर से भी गंदगी और बुराई और गुनाह को दूर करके अपना अंदर भी पाक कर लिया और सुथरा कर लिया, अपना जाहिर भी पाक कर लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। एक है अपना आप पाक करना, एक है घर का माहौल पाक करना। अपना आप पाक करो, अपने घरों को पाक करो, अपने रिज़्क़ को पाक रखो, रोजी को पाक रखो। कद अफलह मन तज़क्का, जिसने साफ सुथरा हो गया ना वो कामयाब हो गया। ये कपड़ा तो मैला होना तो कहते यार ये क्या गंदगी लग गई, इस पे मिट्टी लग गई, पानी से साबुन से मल के धोया। हाथ पे कोई चीज लग गई, धोया। जिस्म नापाक हो गया तो नहा लिया, गुस्ल वाजिब है, फर्ज है, गुस्ल किया, पाक हो गया। जाहिर की तहारत, इस्तिंजा, वुजू, गुस्ल, तयम्मुम, ये जाहिर की तहारत है, सुथराई और सफाई हासिल करने का जरिया है। तो जब इंसान का अंदर और मन मैला हो वो कैसे पाक और साफ हो? दो चीजें हैं, एक जाहिर का पाक करना और एक बातन का पाक। जिस्म नापाक है, वुजू जी, तयम्मुम, गुस्ल, जिस दर्जे की नापाकी है उस दर्जे को उस पाक करने का जरिया। तो जब अंदर ही मैला हो जाए, अब देखे ना ये मेज घर में रखा है दुकान पे, और मोटरसाइकिल चलती है, कारें गुजरती हैं, गट्टा दूध मैल उड़ती है, मेज पे पड़ती है, रोजाना दुकान की सफाई करते हैं, मेज झाड़ते हैं, घर में बीवियां बहनें सफाई करती हैं, झाड़ू देती हैं। गंदगी जब हवा आती है, मिट्टी उड़ती है, गट्टा पड़ता है ना उसको साफ करते हैं। इसी तरह इंसान जब कोई ऐसी गलत बात करता है, गुनाह का काम करता है, देखता है, सुनता है, तो उसकी धूड़ भी इंसान के कहां पड़ती है? यहां धूड़ उड़ेगी, यहां गिरेगी, और गुनाहों की धूल वो इंसान के दिल पे जाके गिरती है। गुनाहों की धूल इंसान के दिल
پہ گرتی. یہاں تو کپڑے سے مٹی جھاڑ دی, اس میک پہ مٹی ہے اور جھاڑ دو, کپڑا دو جسم ناپاک ہے اس کو پاک. بھئی اندر میلا ہو گیا, اس کو کس طرح اندر کیسے جا کے صفائی کریں دل. لو پیارے نبی پاک سے پوچھتے ہیں, پیارے آقا نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. وہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نا وہی بات آ گئی. فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پالش ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی صفائی و ستھرائی ہے. لوہے کو زنگ لگ جائے تو پالش کرتے ہو, دروازہ خراب ہو تو پالش کرتے ہو, پینٹ روغن ملتے ہو, دیواریں خراب ہو پینٹ سے صاف کرتے ہو. تو میں اندر میلا ہو جائے, فرمایا تو دل کی پالش کیا ہے؟ دل کی پالش وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. پیارے نبی پاک نے فرمایا دل کی پالش صفائی اور ستھرائی اللہ کا ذکر ہے. اندر کی گندگی اور بیان یہ دھلتا ہے اللہ کے ذکر سے. ظاہر کی طہارت, وضو, تیمم, غسل, یہ ظاہر کی طہارت ہے, اور باطن کی طہارت اللہ کا ذکر ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے, اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے. اور آقا کی ایک حدیث شریف ہے وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. فرمایا کہ دل کی پالش کلمہ طیبہ ہے. یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دل کی پالش ہے. انسان کا من میلا ہو جائے, باطن اندر میلا ہو جائے تو یہ اللہ کے ذکر سے صاف ہوتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ ذکر کے حلقے لگاتے ہیں. جی یہ جو اولیاء اللہ کی مجلسیں ہوتی ہیں نا ذکر کی, حلقہ ہے ذکر, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو یہ الا اللہ کی ضرب جب دل پہ لگتی ہے تو دل کی طہارت, صفائی اور ستھرائی. فرمایا دل کی پالش لا الہ الا اللہ ہے. جب آدمی ذکر کرتا ہے تو ذکر سے دل کا میل و کچیل کھرچ کھرچ کے صاف ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. اس لیے اہل ذکر کے حلقے لگایا کرتے تھے. حضور سید عالم علیہ السلام کی حدیث شریف نہیں ہے, فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے کبھی کبھی کچھ کھایا پیا کرو. حضور وہ کون سے جنت کے باغ ہیں جن سے کھانے پینے کا ہو؟ فرمایا ہوا مجالس و اہل الذکر, وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی محفلیں اور مجلسیں حلقے ہیں. جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر ذکر کیا کرو, اس سے دل کا میل کچیل بھی صاف ہوتا ہے, ستھرائی اور طہارت حاصل ہوتی ہے. جنت کے باغوں میں سے کچھ کھایا تھا. یہ جو ایک محفل سجائی ہے نا آپ نے, ان کا کیا فائدہ ہے ذرا دیکھنا. احیاء علوم الدین میں امام غزالی حدیث نقل کرتے ہیں, یہ دین کی ایک محفل اور ایک تقریب, ایک پروگرام انسان سے بری بات زبان سے نکل جاتی ہے. کہیں ایسے 4 آدمیوں میں بیٹھا ہے جہاں غلط باتیں ہو رہی ہیں, بہت سی بری باتیں انسان سنتا ہے, دیکھتا ہے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ المجلس الصالح, اس طرح کا ایک پروگرام, ایک محفل جس میں اللہ کا ذکر ہو, اس کے رسول اور دین کی باتیں ہوں, ایک محفل وہ 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے. 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ سے ایک اللہ کے ذکر کی, اس کے دین کی تعلیم و تبلیغ کی ایک محفل 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ. ان محفلوں میں آنے کا یہ فائدہ ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, دل پاک اور صاف ہوتے ہیں, اندر کا میل دھلتا ہے. جمعے کی اجتماعات, 5 وقتہ نماز معمولی بات نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز یہ گناہوں کا کفارہ ہے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, ظہر تک جتنے گناہ صغیرہ ہوئے ہیں, ظہر کی نماز باجماعت پڑھی ہے وہ گناہوں کا کفارہ. ظہر سے عصر تک جتنے صغیرہ گناہ ہیں, عصر کی نماز بھی مسجد میں جماعت سے پڑھی, ان تمام صغیرہ گناہوں کا وہ کفارہ. ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ. ایک رمضان المبارک کا مہینہ دوسرے رمضان المبارک تک گناہوں کا کفارہ. کتنا پیارا نظام دین نے ہمیں دیا ہے کہ جو
کمی بیشی ساتھ ساتھ معاف ہوتی رہے، دھلتی رہے، ہم ہی غافل ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ آج ہمیں فکر ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر ان پہ کوئی خرچہ نہیں، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے آؤ کوئی خرچہ نہیں، یا گھر سے اٹھ کے محفل میں آگے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں سن رہے، کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہوا، مفت میں آ کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، نیکیاں بھی نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، تو پھر محرومی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے ہی ہماری مثال ہے جیسے دریا کے کنارے کوئی پیاسا مر جائے، اللہ کی دریائے رحمت و کرم ٹھاٹھے مار رہا ہے نماز کی صورت میں، جمعے کی صورت میں، قرآن کی صورت میں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان محفلوں میں حاضر ہوا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو، مسجدوں کو آباد کیا کرو۔ مسجد قالین سے آباد نہیں ہوتی، نہ اندر فانوس لگانے سے۔ مسجد کی زیب و زینت اللہ کی عزت کی قسم ہے نمازی ہیں، مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے، مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے۔ لہذا ہمیں ہر شخص کو اپنی قبر اور آخرت کو یاد کر کے اس جہان کی تیاری کرنی ہے جس جہان میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ جب آدمی کا جنازہ پڑا جائے، بندے کا چہرہ دیکھو، چہرہ بتا دیتا ہے دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہے کہ ناکام ہو کے جا رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آئے تبسم بر لگے، کہتے ہیں بندہ مومن کی نشانی یہ ہے جب اس کا جنازہ پڑھو منہ دیکھو تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے ذکر میں رہے گا، ذکر والوں کے پاس بیٹھے گا۔ حدیث ہے، حدیث قدسی اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں بدبخت ہوں تو نیک بخت ہو جاتے ہیں۔ لا یشکا جلیسہم، ان کا ہم نشین بدبخت نہیں رہتا۔ بدبختی لے کر اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کی شقاوت کو سعادت میں بدل دیتا ہے۔ اور اب آخر میں پوچھتے ہیں قرآن پاک سے کہ کامیاب ہونا، ہم دنیا سے ناکام ہو کے نہیں جاتے۔ بچہ امتحان میں فیل ہو خودکشی بچے کر لیتے، میں نے دیکھا ایک بچہ بڑی محنت کی، اسے بیچارہ فیل ہوا خودکشی کر لیا۔ میں نے کہا ہم خودکشی نہیں کرتے اس آخرت کے معاملے میں، ایک خودکشی کا معنی دوسرا ہے نا حرام، ہماری فکر ہی کوئی نہیں، ناکامیوں پہ ناکامی ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ امتحان میں ناکام ہو، آدمی نے ویزے کے لیے فارم جمع کرائے، پیسے دیے، کہتا ویزا نہیں لگا تو اس کا کیا حال ہوتا؟ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ وہی جس آخرت کا بھی تو ایک امتحان ہے نا، حدیث پاک ہے نا، سرکار نے فرمایا قبر میں بھی امتحان ہے۔ فرمایا جب تم میت کو قبر میں لٹا کے آتے ہو نا، جا ملکان، وہ فرشتے قبر میں آتے ہیں، جس کو لٹا کے آئے تھے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں فرشتے۔ فَيُقِيدَانُهُ، فرشتے میت کو بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربکا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے۔ حضور کی زیارت ہوتی ہے قبر میں، پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، مضارع پر کانا آ جائے تو ماضی استمراری بنتی ہے قبر میں۔ یہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ نہیں قبر میں عقیدے نہیں پوچھے جانے، وہ چھٹو جی عقیدے کی بات مت کرو، اللہ کی عزت کی قسم ہے قبر میں چوتھا سوال ہی کوئی نہیں، 3 سوال ہیں، تینوں کا تعلق عقیدے سے ہے، تینوں کا تعلق مر ربک عقیدہ، ما دینوں کا عقیدہ۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کے بارے میں تھوڑا ہی پوچھا جائے گا، میں کہتا ہوں یہی تو پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کا معنی کیا ہے؟ کانا مضارع پہ ہے تو ماضی استمراری بنتی ہے، حضور کی زیارت ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے اس مرد حق آگاہ کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کو پہچان، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔
سوال پر ہے. اگر صرف پہلے 2 سوالوں پر نجات ہوتی تو پھر تیسرے سوال کی ضرورت مر ربک ما دینک بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن پہلے سوال کا جواب دیا ہے ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ، دین الاسلام، میرا دین اسلام. لیکن حضور کی باری ہے سوال ذرا تفصیل سے کیا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. ایک ہوتا ہے سمائی امتحان، ایک ہوتا ہے نوائی امتحان، ایک ہوتا ہے سالانہ امتحان. اب پروموشن جو ہوتی ہے نا اگلی کلاس میں وہ سالانہ امتحان میں ہوتی ہے. یہ آخری سوال ایسا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. حدیث شریف میں ہے کہ بندہ مومن جب یہ سوال ہوگا نا تو وہ سرکار کو جب پہچانے گا کہ یہ تو وہ آقا ہے جن پر درود و سلام عرض کیا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں، غلامی رسول میں وہ ہونا عشق مصطفیٰ. حدیث شریف ہے آدمی پہچانے گا نا پیارے آقا کو تو کہے گا ھذا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بالبینات. اے فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے مولا ہیں، یہ میرے ملجا و ماوا ہے. جاء بالبینات، جو اللہ کی نشانیاں لے کر ہمارے پاس جلوہ گر ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو یہ تو قبر میں پوچھا جا رہا ہے. اس امتحان کے لیے تیاری نہیں کرنی. اس امتحان کے لیے میں تو کہا کرتا ہوں پیپر آؤٹ ہو جائے تو طالب علم پھولے نہیں سماتا ہے. کملی والے آقا نے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا پیپر آؤٹ کر دیا اور میں میرے غلاموں یہ 3 سوال ہیں ان کی تیاری کر لو. ان کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، 5 وقتہ نماز اور ہر اس کام کو کرنا جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ہر اس کام سے بچنا جس کام سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس امتحان میں کامیابی کا یہ طریقہ، یہ تیاری. اس لیے ہمیں چاہیے اس جان کو بہتر بنائے. اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، مراد کو وہ شخص پہنچا کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اندر بھی پاک، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک. وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ، اپنے اللہ کا نام جو ہے اس کا ذکر کرتا رہا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر، نام جپتا رہا اپنے اللہ کا. فَصَلَّى، اور نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا. کامیابی کا راستہ یہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. نیکی کے راستے پر مضبوطی سے استقامت سے چلتا رہے اور اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں پریشانیاں ان پہ صبر کرے، ان پر صبر کرے. کتنا پیارا ارشاد ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ. آپ نے فرمایا ہر روز صدقہ دیا کرو. حضور نے فرمایا نا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بدقسمتی سے زکوٰۃ سے تو توجہ ہی ہٹتی جا رہی ہے ملت اسلامیہ. کوئی نام نہیں لیتا، علماء نام نہیں لیتے خطیبوں جمعے میں. بہت کم گنتی کے عالم ہیں جو زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں. تو مقتدی امام کے خلاف ہو جاتے ہیں جب حق بات کرتے ہیں. یہ ایک بڑی مصیبت ہے. لیکن جو علماء حق ہیں وہ کہتے ہیں پائے ماں لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. میں کوئی لگڑا نہیں، اللہ کی مخلوق زمین تنگ نہیں. یہ مسجد نہ صحیح کوئی اور صحیح ہے. وہ تو حق بات کہہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے. میرا کام وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو اللہ کا دین پہنچا دیا. میں بڑے دکھ سے میں نے علماء کی مجلس میں لاہور میں یہ کہا، میں نے کہا زکوٰۃ کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا. نماز سے تو چلو غفلت ہے ہی ہے، لیکن یہ شخص تو جانتا ہے کہ نماز فرض ہے. بھائی نہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے یار غلطی ہے نہیں پڑھتا، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں اتنی بے احتیاطی. مولا علی فرماتے ہیں ہر روز صدقہ دیا کرو. کتنا؟ فرمایا اگرچہ ایک روٹی کا چوتھا حصہ.
حصہ اگرچہ یعنی یہ تشبیہ اور استعارہ ہے کہ تھوڑا سا صدقہ بے شک ہو لیکن دیا روز کرو صدقہ، مال کا صدقہ، اولاد کا صدقہ، گھر کا صدقہ، کاروبار کا نیت کیا کرو۔ یہ بیوی بچوں کی طرف سے خیرات ہے، یہ کاروبار کی طرف سے صدقہ ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا، اپنے اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ سب سے بڑا فرض نماز ہے، اس کی حفاظت، اس کی پابندی یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی اولیاء اللہ نے یہ مقام نہیں پایا، ساری ساری رات مصلی پہ ان کی بیت جاتی تھی، ان کی راتیں اللہ کے ذکر سے عبادت ہوا کرتی، انہیں کہتے تھے عبادت گزار شب زندہ دار سحر خیز، اللہ کے ذکر سے اپنی رات کو آباد رکھتے تھے۔ سحری کے وقت لوگ سوئے ہوتے تھے، مصلی بچھا کے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، آنسو بہاتے تھے، رسول اللہ پر درود و سلام پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ کے لذت اور کیف حاصل کیا۔ آج ان اولیاء اللہ کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے۔ جو شخص اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اللہ پاک اس کا وہ جہان جہاں ہمیشہ رہنے بہتر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکیوں کے راستے پر چلنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے مولا کریم اس نورانی اور روحانی تقریب سعید اور محفل پاک کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جو تیرا قرآن اور تیرے محبوب کا فرمان بیان کیا گیا اس کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہر گناہ ہر بدی و برائی سے بچنے کی توفیق دے، نیکیوں کے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرما۔ ہم سب کے ماں باپ کو بخش لے، ہم سب کے بہن بھائیوں کو بخش لے، ہماری اولادوں کو نیک فرما، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، عذاب قبر سے بچا، قیامت کے دن پیارے آقا مدنی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ ہمیں نصیب فرما۔ جن دوستوں نے اس نورانی محفل کا انتظام کیا، اہتمام کیا، جو محفل میں تشریف لائے، سب کا آنا اللہ قبول فرما۔ سب دعا کرنے والوں کے رزق میں، روزی میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل دعا وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار. مولا رحمت کی بارش عطا فرما، موسم کے لیے، جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے، انسانوں اور زمین کے لیے، کھیتیوں اور فصلوں کے لیے اپنی رحمت اور کرم کی بارش عطا فرما۔ قدس کے پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شفاعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کی ہر سنت مصطفیٰ
حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا رب يا رحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک بسم اللہ محفل پاک بنائے اپنے دربار عریض اندر پیش کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک بسم اللہ تمام بیمار میں شفا عطا فرمائے مسلمان بیمار شفا عطا فرما سونی صحت عطا فرما سونی زندگی عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین و زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک بسم اللہ رحمت بارش عطا فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک بسم اللہ سارے ملک امن امان عطا فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک بسم اللہ سارے گھر میں امن امان عطا فرما اتفاق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. تمام حضرات تشریف رکھو لنگر تقسیم ہونا اس دوران انہاں تکبیر اور انہاں دے نال قاری محمد عثمان صاحب کہانا تو آئے بہت پیاری تلاوت فرمائی. محمد عثمان صاحب اگر موجود ہیں سٹیج پہ آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. قاری محمد عثمان کہانا تو اور محمد عاصم علی. دوسرا انعام محمد زبیر ننہ جا بچہ بہت اچھے انداز دے نال ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. تیسرا نمبر محمد فہیم اقبال دارالعلوم جامعہ مقبولیہ نقشبندیہ قدریہ ماشاءاللہ. اور ناتخانی کے اندر اس مقابلے کے اندر حافظ اظہر ایاز صاحب نے نہیں رکھا گیا کیونکہ انہوں نے عمر بہت زیادہ ماشاءاللہ. ویسے انہوں نے سب تو بہترین تلاوت فرمائی. حق نواز صابری صاحب نے گزارش کر سنات انہوں نے بہت اچھے انداز نال پڑھی. حق نواز صابری صاحب پہلا نمبر انہوں دا اور حافظ محمد شہباز صاحب ناتخانی کے اندر دوسرا نمبر. نات خانہ دے نقل نام انشاءاللہ ہونے جلد آ جانے. حق نواز صبری صاحب اور حافظ محمد شہباز صاحب. تیسرا نمبر حافظ فیاض صاحب، حافظ محمد فیاض شاکر صاحب. لائن بنا لو بھائی تمام حضرات. انتظامیہ بھی آپ دیکھیں لائن بنوا لو مہربانی اسی جزاکم اللہ. حضرات جس طرح میں آگے بھی گزارش کی تھی 5 تاریخ نو اتوار نو 10:30 بجے کنوال دے اندر بہت عظیم شان محفل شروع ہوئی. جامعہ زینب بن بنات دے سنگے بنیاد دی خاطر بچیاں دا حفظ و ناظرہ مدرسہ بن رہا انشاءاللہ. بہت بڑا دینی ادارہ کنوال دے اندر کوشش ہے کہ بن جائے. تو امام آباد بھرپور شرکت کرنا 5 تاریخ نو.